السلام علیکم، میں زینب انصاری۔ آئیے پڑھتے ہیں منہاج العربیہ پارٹ 1۔ اس کے کئی سارے چیپٹرز ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ درس 1 ہو چکا ہے، درس 2 ہو چکا ہے، درس 3، درس 4 بھی ہو چکا ہے۔ آج ہمیں پڑھنا ہے درس نمبر 5۔ دیکھیے اس کتاب کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی نیا الفاظ آتا ہے تو اس کے نیچے انڈر لائن کری ہوئی ملتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نئے الفاظ ہیں۔ تو پہلے ہم ان نئے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ مفیدن کا مطلب مفید، مفیدن کا مطلب مفید، مفید فائدہ مند۔ واجبن کا مطلب واجب۔ طویل کا مطلب لمبا، طویل مطلب لمبا۔ الزہر، الزہر کہتے ہیں پھول کو۔ الشجر، شجر کہتے ہیں پیڑ کو، درخت کو۔ اللعب، اللعب مطلب کھیل، کھیل کود، کھیل۔ آئیے ان ورڈز کو پہلے لکھ لیتے ہیں، ان کے میننگس لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ مفیدن مطلب مفید، پھر آئے گا واجبن مطلب واجب، پھر آئے گا طویل، طویل مطلب لمبا، پھر آئے گا الزہر، الزہر مطلب پھول، الزہر مطلب پھول۔ الشجر، الشجر مطلب پیڑ، درخت، ٹھیک ہے۔ الشجر یعنی درخت۔ اللعب، اللعب مطلب کھیل، اللعب مطلب کھیل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو نئے ورڈز آئے تھے ان کو ہم نے دیکھ لیا۔ مفیدن مطلب مفید، واجبن واجب، طویل لمبا، الزہر پھول، الشجر درخت، اللعب کھیل۔ یہ اس چیپٹر میں جو یہ لکھے ہوئے ہیں یہ ایک ایک سینٹنس ہیں، ٹھیک ہے۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ الکتاب عربی، کتاب عربی ہے۔ العلم مفید، علم مفید ہے۔ اس طرح سے سارے سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے ان کے میننگ دیکھیں گے۔ اچھا، ایک چیز جو ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے پہلے ہی، جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہی ہوگی کہ الف لام جب لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک پیش آیا ہے۔ جب کسی لفظ پر الف لام لگ جاتا ہے تو اس کے آخر سے تنوین ہٹ جاتی ہے۔ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش اس پہ نہیں آتا ہے۔ جب کسی لفظ پر الف لام لگ جاتا ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے نا۔ اور جب الف لام نہیں لگا ہوا ہے تو اس کے آخر میں تنوین آئی ہوئی ہے، یعنی دو پیش آیا ہوا ہے۔ تو یہ القرآن کتاب لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے پہلے ان سینٹنسز کے ترجمے کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کس ٹائپ کا سینٹنس ہے، اور القرآن کتاب لکھا ہوا ہے، قرآن الکتاب کیوں نہیں لکھا ہوا ہے۔ القرآن کتاب کا مطلب ہے قرآن کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں اردو میں دے دیا جائے قرآن کتاب ہے تو ہم اس کو قرآن الکتاب کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں، کیوں غلط ہو جائے گا، القرآن کتاب کیوں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو فارمیٹ ہے، اس سینٹنس کا جو فارمیٹ ہے، یہ کس ٹائپ کا سینٹنس ہے، اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا گرامر ہم دیکھ لیں گے، جس سے ہمیں اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم اس کو کس طریقے سے لکھیں۔ اور پھر جب ہم کو اردو ملے گا تو اس کو عربی میں جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہاں پر ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے عربی گرامر کا ایک چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی پہلے اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تھوڑا گرامر والا پورشن بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے۔ الکتاب عربی،
کتاب عربی ہے. العلم مفید، علم مفید ہے. الاسلام دین، اسلام دین ہے. الادب واجب، ادب واجب ہے. الدرس سہل، درس یعنی سبق، درس سہل مطلب آسان، سہل مطلب آسان، درس آسان ہے. الجمل طویل، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، طویل مطلب لمبا. الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے. البیت جدید، البیت جدید، جدید کہتے ہیں نیا کو، جدید کہتے ہیں نیا کو. البیت جدید، گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو. البیت جدید، گھر نیا ہے. الزہر صغیر، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو. الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے. الشجر کبیر، شجر کہتے ہیں درخت کو، کبیر کہتے ہیں بڑا کو. الشجر کبیر، درخت بڑا ہے. اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے، کھیل ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرانسلیشن ہو گیا. اب اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا عربی کا گرامر دیکھ لیتے ہیں. میں نے بتایا کہ القرآن و کتاب، قرآن کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پورا ایک سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، تو سینٹینس کا ہم جانتے ہیں کہ بہت سارا ٹائپ ہوتا ہے. سینٹینس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی میں سینٹینس کا ایک ٹائپ ہوتا ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، سینٹینس کو کہتے ہیں جملہ، جملہ کہتے ہیں سینٹینس کو. سینٹینس کو جملہ کہتے ہیں. اس کا ایک ٹائپ ہوتا ہے جملہ اسمیہ. کیا؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ مطلب اسم سے شروع ہونے والا. جملہ اسمیہ کہتے ہیں ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. القرآن کتاب، دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے نا، القرآن کتاب، تو قرآن کیا ہے؟ ایک اسم ہے. تو یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ ایک اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ کیسا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو کسی اسم سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ اگر کوئی لکھیں گے، چلیے دوسرا والا لے لیتے ہیں، الکتاب عربی لے لیتے ہیں. الکتاب عربی، ٹھیک ہے، تو الکتابوں سے شروع ہو رہا ہے یہ جملہ، یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ جملہ سینٹینس کی کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ جملے کی کون سی کیٹیگری ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں، وہ جب ہم گرامر پڑھیں گے تب سیکھیں گے. ابھی تھوڑا تھوڑا گرامر ہم سیکھتے ہوئے چلیں گے نا سب ان چیپٹرز کے ساتھ. تو جب ہم گرامر والے پورشن پہ جائیں گے، گرامر پڑھنا شروع کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے آ رہی ہوں گی. تو ہمیں لگے گا ارے یہ ساری چیزیں تو کنیکٹڈ ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ہی سیکھ لی ہے، تو کنیکشن بلڈ کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ دیکھیے یہ پہلا جملہ ہے، یہ جملہ اسمیہ کا یہ پہلا جز ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو کسی اسم سے شروع ہو، کسی ناؤن سے شروع ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. الکتاب عربی، الکتاب کیا ہے؟ ایک اسم ہے، ایک ناؤن ہے. تو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہیں گے. اور جملہ اسمیہ کی ابتدا جس سے ہوتی ہے، یعنی جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک جملہ اسمیہ اگر آپ نے اس کو فائنل کر دیا کہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ کے پھر دو پارٹ ہوں گے. ایک کو کہیں گے مبتدا، کیا بولیں گے؟ مبتدا. اور دوسرے کو بولیں گے خبر. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر. مبتدا مطلب جملہ اسمیہ کا جس سے ابتدا ہو رہی ہو، اس کو بولتے ہیں مبتدا. اور اس کے بعد جو چیزیں رہتی ہیں اس کو خبر بولتے ہیں. جیسے دیکھیے یہاں پہ الکتاب عربی، کتاب عربی ہے. تو
یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کی ابتدا یعنی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ الکتابو سے ہو رہی ہے. تو الکتابو کیا ہو گیا یہاں پر؟ مبتدا ہو گیا، مبتدا. اور الکتابو کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو خبر دی جا رہی ہے، الکتابو عربی، کتاب عربی ہے، تو الکتابو کیا ہو گیا؟ اس سے ابتدا ہو رہی ہے جملہ اسمیہ کی، تو یہ مبتدا ہو گیا. اس سے جملہ اسمیہ کی شروعات ہو رہی ہے تو یہ مبتدا ہو گیا. اور اس کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو خبر دی جا رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ خبر کہہ دیں گے. بہت ایزی ہے. الکتابو عربی، یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. جملہ اسمیہ کی ابتدا جس سے ہوتی ہے اس کو مبتدا بولتے ہیں، جیسے یہاں پہ الکتابو ہے. اور اس کے بارے میں جو خبر ہوتی ہے، جو بات بتائی جاتی ہے، اس کو خبر بولتے ہیں. عربی یہاں پہ خبر ہے. اس جملے میں دیکھیے القرآن کتاب، یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. کوئی بھی جملہ جب اسم سے شروع ہوتا ہے تو اس کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں. اور جملہ اسمیہ کی ابتدا جس سے ہوتی ہے، شروعات جس سے ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں مبتدا. القرآن ہو جائے گا یہاں پر مبتدا. اور مبتدا کے بارے میں جو بات بتائی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں خبر. مبتدا کے بارے میں جو بات بتائی جاتی ہے اس کو خبر بولتے ہیں. جیسے یہاں پہ بتایا گیا القرآن کتاب، قرآن کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ قرآن کتاب ہے، تو یہ جو کتاب ہے یہ خبر ہو گئی. القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے. اور جملہ اسمیہ کی ابتدا جس سے ہوتی ہے اس کو مبتدا بولتے ہیں. مبتدا کے بارے میں جو بات بتائی جاتی ہے اس کو خبر بولتے ہیں. تو ہم نے دیکھا سینٹنس کا ایک ٹائپ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے دو پارٹس، مبتدا اور خبر. اب کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں، مبتدا اور خبر. اب تیسرا جملہ لے کے سیکھتے ہیں اس کو. العلم مفید، العلم مفید. اتنی باتیں کلیئر ہو چکی ہیں. جملہ اسمیہ کے دو پارٹس، مبتدا اور خبر. اب دیکھتے ہیں مبتدا اور خبر کے حوالے سے کچھ اور چیزیں سیکھتے ہیں. العلم مفید، علم مفید ہے. یہ بات ہو گئی کہ علم مفید ہے، ٹھیک ہے. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اتنی باتیں کلیئر ہیں. العلم مفید لکھ کے دیا تھا تو ہم نے لکھ دیا علم مفید ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ لکھ کے نہیں دیتا ہم کو، صرف یہ لکھ کے دیتا اردو میں علم مفید ہے، اس کو عربی میں آپ ٹرانسلیٹ کریے. تو کیونکہ ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہم تو ابھی سیکھنے آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایسے لکھ دیتے علم المفید، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تک تو ہم نے یہی چیزیں سیکھی ہیں نا کہ جہاں تنوین آئے گی وہاں الف لام نہیں آئے گا، جہاں الف لام آئے گا وہاں تنوین نہیں آئے گی. ہم ایسے لکھ سکتے تھے اس کو، لیکن یہ غلط ہو جاتا. ایسے نہیں لکھیں گے. کیوں نہیں لکھیں گے؟ العلم مفید لکھیں گے، علم المفید کیوں نہیں لکھیں گے؟ کیونکہ مبتدا جو ہوتا ہے، لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہم نے آپ کو بتایا، مبتدا اور خبر. مبتدا کو معرفہ لاتے ہیں. مبتدا کو کیا لاتے ہیں؟ معرفہ لاتے ہیں. کچھ ایکسیپشنز ہوں گے جہاں مبتدا نکرہ ہو جائے گا، لیکن ایکسیپشنز کو اگر چھوڑ دیا جائے، ابھی ہم بیسک لیول پہ چل رہے ہیں، تو مبتدا کو ہم کو معرفہ لانا ہوتا ہے اور خبر کو نکرہ، ٹھیک ہے. معرفہ اور نکرہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو پہلے ہی. معرفہ یعنی پراپر، جس کے بارے میں کوئی جانکاری ہو اس کو معرفہ کہتے ہیں. الف لام لگا کے معرفہ بنتا ہے کوئی لفظ، ٹھیک ہے. اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ تنوین ہوتی ہے. یہ بات پتہ ہے ہم کو. معرفہ اور نکرہ سے ریلیٹڈ یہ بات پچھلے چیپٹرز میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ الف لام جب کسی لفظ پہ لگتا ہے تو وہ پراپر ہو جاتا ہے، اس کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس کے لاسٹ میں تنوین ہوتی ہے تو اس کو نکرہ کہتے ہیں. تو پہلا جو مبتدا ہوگا، یہ مبتدا ہوگا نا، ابتدا ہو رہی ہے جس سے، وہ کیا لانا ہے ہم کو؟ معرفہ لانا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ العلم ہو جائے گا. ہو گیا یہ معرفہ؟ ہو گیا نا یہ معرفہ؟ العلم. کامن سے پراپر بنانے کا یہ طریقہ ہم آپ کو پہلے ہی سکھا چکے ہیں کہ جب تنوین رہے گی اس کو پراپر بنانا رہے گا تو اس کے آگے ال لگا دیں گے اور لاسٹ سے تنوین ہٹا دیں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، العلم. اور اس کو نکرہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ خبر ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مفید.
بات سمجھ آئی؟ تو یہ نکرہ ہو گیا. تو یہاں سے ہمیں کلیئر ہوا کہ العلم مفیدن صحیح ہے، مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے، خبر جو ہے وہ نکرہ ہے. اور اگر ہم اس کو علم المفید لکھ دیں تو یہ غلط ہو جائے گا، ایسے نہیں لکھ سکتے، یہ صحیح طریقہ ہے لکھنے کا. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ جو مبتدا ہوگا وہ معرفہ آئے گا، ال کے ساتھ آئے گا، اور جو خبر ہوگی وہ نکرہ ہوگی، دو پیش کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہاں پہ ہر مبتدا جو ہے وہ ال کے ساتھ آیا ہے، معرفہ ہے، اور جو خبر ہے اس کی وہ تنوین کے ساتھ آئی ہوئی ہے ہر جگہ پر، وہ نکرہ ہے. تو معرفہ اور نکرہ کی بات ہم پہلے ہی کر چکے تھے. اس چیپٹر میں ہم نے یہ سیکھا کہ سینٹنس کا ایک ٹائپ ہوتا ہے جملہ اسمیہ، جو اسم سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے یہ سارے اسم ہیں جن سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے جز کو، پہلے پارٹ کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس کے دوسرے پارٹ کو خبر کہتے ہیں. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یعنی اس پہ ال لگا سکتے ہیں، وہ پراپر ہوگا، اور جو خبر ہو گئی وہ نکرہ ہوتی ہے، اس پہ پیش آئے گا. ٹھیک ہے، دو پیش آئے گا. تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی گرامر ہو گئی ہے، اور باقی کی گرامر آگے پھر سے پڑھائیں گے. ایسے ہی بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی چیزیں گرامر کی بتاتے رہیں گے، اور پھر جب گرامر والا پورشن آئے گا تو اس کو پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے گی، بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے ہی معلوم رہیں گی. چلیے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز وغیرہ کر لیں گے. السلام علیکم.